السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے سیکنڈ ایئر کا ناول جو ہے گڈ بائی مسٹر چپس، اس کا چیپٹر نمبر 3 شروع کریں گے۔ چیپٹر نمبر 2 تک ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ آج پھر ہم اس کے وہی مین پوائنٹس نکالیں گے تاکہ جب آپ کو اس کے کوسچن آنسرز آئیں تو آپ کو انہیں سولو کرنے میں آسانی ہو۔ تو جتنے اس میں چیپٹر میں مین پوائنٹس ہیں اس کے وہ سارے ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، شروع کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چیپٹر 3 ہے اس میں مسٹر چپس کی لائف ڈسکس کی گئی ہے، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی ہے۔ اس میں یہ ساری چیزیں ون بائی ون جو ہیں وہ ڈسکس کی جائیں گی کہ مسٹر چپس اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی لائف کیسے گزار رہا ہے، کہاں گزار رہا ہے، اور اس کی کیا ہابیز ہیں، وہ کیا کرنا پسند کرتا ہے، جس جگہ پہ وہ رہ رہا ہے وہ جگہ کیسی ہے۔ تو یہ سارا اس کے جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے مسٹر چپس کی جو فیوریٹ چیز ہے ہم نے شروع سے پڑھا ہے کہ اس کی وہ اولڈ میموریز ہیں جن کو وہ یاد کرتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ تو وہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے ملتا ہے اور پھر اپنی میموریز کو یاد کرتا ہے۔ وہ بھی ساری کی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی جائیں گی، تو اس کے پوائنٹس وائز ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ اگر آپ کو پچھلے 2 چیپٹرز یاد ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مسٹر چپس جو ہے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد مسز وکٹ کے گھر میں رہتا ہے۔ مسز وکٹ جو ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہی بروک فیلڈ میں کام کرتی رہی ہیں۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مسز وکٹ جو تھی وہ لینن روم کی انچارج تھیں۔ لینن روم جو تھا وہ کمرہ ہوتا ہے جہاں پر اسکول کے جو ٹاول، چادریں، غلاف، تولیے، اس طرح کی چیزیں جو رکھی جاتی ہیں جو اسکول میں اکثر یوز ہوتی ہیں، تو وہ ان ساری چیزوں کی، ان کے اسٹاک کی وہ انچارج تھی۔ تو اس کو لینن روم کی انچارج کا درجہ دیا جاتا تھا۔ تو یعنی کہ وہ بھی جو اب چھوڑ چکی ہیں، اور مسٹر چپس جو ہے بالکل بروک فیلڈ کے سامنے اس کے چھوٹے سے گھر میں جو ہے شفٹ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب شروع کرتے ہیں۔ مسز وکٹ کا جو گھر ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ بڑا بدصورت سا ہے، یعنی کہ خوبصورت نہیں ہے، دیکھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس میں جو مسٹر چپس کو کمرہ دیا گیا ہے وہ بڑا چھوٹا سا ہے، لیکن مسٹر چپس کے حساب سے وہ بڑا کمفرٹیبل ہے اس کے لیے۔ مسٹر چپس اس کمرے میں بڑا ہی خود کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہے یہاں پر چہل قدمی کرنے کے لیے بھی اس کے لیے جگہ ہے، ہر چیز اس کو وہاں پر میسر ہے۔ وہ وہاں پر جب بیٹھتا ہے تو اس کی نظر بروک فیلڈ میں پڑتی ہے جہاں پر وہ کھیل کے میدان دیکھتا ہے، وہاں ہونے والی ساری ایکٹیویٹیز دیکھ سکتا ہے، اس لیے مسٹر چپس کے اکارڈنگ اس کا روم جو ہے وہ بڑا کمفرٹیبل ہے۔ مسٹر چپس اب کیا کرتا ہے آگے اس میں فردر بتایا گیا ہے کہ اس کی اب یہ ایک ہابی بن چکی ہے کہ وہ اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں جب نئے آنے والے ٹیچرز اور جو اسٹوڈنٹس ہیں بروک فیلڈ میں جو آتے ہیں ان کو وہ انوائٹ کرتا ہے، اب چائے پہ بلاتا ہے، کھانے پہ بلاتا ہے۔ جب بھی وہ لوگ، پھر آگے بتایا گیا ہے، اس کے پاس آتے ہیں تو ایک کریکٹر کا نام بتایا گیا ہے ریڈ وے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریڈ وے کے پاس سے وہ ان کے لیے کھانے کی چیزیں منگواتا ہے جس میں والنٹ کیک ہوتا ہے اور کرمپٹس ہوتے ہیں۔ یہ اسپیشل 2 چیزیں ہیں جو اپنے گیسٹ کو وہ پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ چائے بناتا ہے وہ ان کے لیے اتنے اچھے طریقے سے وہ چائے بناتا ہے، ہر ایک چیز کا خیال رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو اس کے مہمان ہوتے ہیں جب وہ چائے بنا رہا ہوتا ہے ان کے لیے یہ بڑی اچھی اور مزے کی چیز ہوتی ہے جب وہ اس کو مختلف چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں سے احتیاط سے چمچ بھر بھر کر نکالتے اور چیزیں چائے میں مکس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اسے بڑا محظوظ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے سامنے کرتا ہے۔ پھر وہ اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے جب ان کو چائے دیتا ہے، ان کو والنٹ کیک اور اس طرح کی چیزیں پیش کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کی پلیٹ کبھی خالی نہ ہو، یعنی کہ وہ ان کو اچھے طریقے سے سرو کرتا ہے، کھلا پلا کے بھیجتا ہے۔ بڑا اچھا ہوسٹ ہے وہ۔ ٹھیک ہے، پھر جب وہ ان سے باتیں کرتا ہے، خوش گپیوں میں مصروف رہتا ہے، لیکن جیسے ہی 5 o'clock ہوتے ہیں، 5 بجتے ہیں، تو کیونکہ اس کا میٹنگ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، وہ ابھی بھی ایک ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ اپنی لائف گزار رہا ہے، تو پھر وہ ان کو گڈ بائی کہتا ہے۔ تو وہ ان کو کہتا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا تھا لیکن اب آپ کو جانا پڑے گا، ہماری میٹنگ کا ٹائم یہاں تک ہی تھا۔ تو وہ پھر خود جب وہ لوگ اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ اس بات سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں کہ یہ اس کی مرضی ہے، وہ بڑا اچھا ہوسٹ ہے کہ جب وہ جائے، جب وہ جانے کا کہے تو ہمیں چلے جانا چاہیے۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بڑا ڈیسنٹ اولڈ بوائے ہے جو اپنے ایک پورے ٹائم کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ پھر اس میں 2 کریکٹر انٹروڈیوس ہوئے ہیں۔ جب نیو کمر لڑکے آتے ہیں اس کے پاس، جو اسٹوڈنٹس ہیں نئے، تو ان میں ایک لڑکا آتا ہے جس کا ینگ لڑکا آتا ہے جس کا نام ہے برینکسم ہے۔ تو وہ جب مسٹر چپس اس سے ڈسکشن کرتا ہے تو اسے پوچھتا ہے، اس کی عادت ہے وہ ہر کسی سے پوچھتا ہے کہ تمہارے بڑوں میں سے، تمہارے فور فادرز میں سے یہاں پر کوئی پڑھتا رہا تھا؟ تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے ریلیٹیوز میں سے یا تمہارے فادر یا بھائیوں میں سے کوئی یہاں پہ پڑھتا رہا؟ تو وہ بچہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے انکل کالنگ ووڈ یہاں پہ پڑھتے رہے ہیں۔
اور پھر مسٹر چپس جب اس کا نام سنتا ہے تو اس کو فوراً سے یاد آ جاتا ہے کہ کالنگ ووڈ کون سا لڑکا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ مسز وکٹ سے پھر جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں، مسز وکٹ سے وہ اس بات کی ڈسکشن کرتا ہے کہ آج یہ جو لڑکا نیا آیا تھا تو یہ ہمارا جو پرانا اولڈ اسٹوڈنٹ تھا کالنگ ووڈ، یہ اس کا نیفیو تھا، ٹھیک ہے. تو وہ پھر مسز وکٹ سے پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے مسز کالنگ ووڈ کے بارے میں، اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ وہ کون سا تھا. تو مسز وکٹ جو ہیں وہ اسے کہتی ہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ وہ اچھا لڑکا تھا، میری کبھی بھی اس سے کوئی بھی ایسی تلخ کلامی نہیں ہوئی، نہ ہی اس نے میرے سے کبھی بدتمیزی کی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ تھوڑا سا گستاخی سے پیش آتا تھا، بدتمیزی نہیں کرتا تھا، مجھے یاد ہے. وہ کہتی ہے اچھا اچھے سے لڑکا. تو مسٹر چپس پھر اس کو بتاتا ہے کہ جو کالنگ ووڈ تھا اس نے آرمی جوائن کر لی تھی، یہ آرمی میں میجر تھا، اور پھر یہ اپنی پروموشنز کے دوران اپنی جو ہے اپ گریڈ ہوتے ہوتے یہ پھر ایک میجر کے رینک تک پہنچ گیا تھا. اور پھر یہ ایجپٹ میں تھا جب اس کی ڈیتھ ہو گئی کسی آپریشن کے دوران. تو پھر وہ مسز وکٹ کو جب یہ خبر سناتا ہے تو پھر اس کے بعد مسز وکٹ سے وہ کہتا ہے کہ یہ وہ آدمی تھا جس کو وہاں پر انہوں نے ڈی ایس او کا جو ہے میڈل بھی دیا تھا. یہ وہ میڈل ہوتا ہے جو کسی امتیازی خدمات کے صلے میں وہاں پر لوگوں میں دیا جاتا ہے. وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے وہ بڑی بہادری سے لڑا ایجپٹ میں، اور اس کے بعد اس کی وہیں پہ ڈیتھ ہوئی کسی آپریشن کے دوران. اس کو پھر یہ جو ایوارڈ ہے یہ دیا گیا. پھر آگے ڈسکشن ہوتی ہے مسٹر چپس کے وہاں کے روم کی کہ اس کا روم کیسا ہے. تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کے روم میں سپورٹنگ یعنی کہ اسپورٹس سے ریلیونٹ ٹرافیز پڑی ہوئی ہیں، ایک مینٹل پیس ہے، فکسڈ کارز ہیں، وان ٹرکی کارپیٹ بچھا ہوا ہے، ایک بہت بڑی بگ ایزی چیئر ہے، کمفرٹیبل چیئر جس کو ہم کہتے ہیں، پکچرز لگی ہوئی ہیں دیواروں پر. پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسٹر چپس نے وہاں پر ایک بک شیلف بنائی ہوئی ہے، اور اس بک شیلف میں بکس ہیں جو کہ کلاسیکل ہیں. یہاں ایک بات بڑی مزے کی ہے کہ مسٹر چپس جو ہے وہ لیٹن کا ٹیچر تھا. اتنا عرصہ اسکول میں جاب کرنے کے بعد پڑھانے کے باوجود بھی اس کا جو ایک ٹیسٹ ہے کلاسک چیزوں کے بارے میں وہ ڈیولپ نہیں ہوا. وہ کبھی بھی کوشش کرتا ہے کہ نا وہ تھوڑی سی چیزیں پڑھے اس طرح کی، لیکن وہ یہ چیزیں اس کو جلدی کتا دیتی ہیں اور وہ ان کتابوں کو رکھ دیتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اس کی بک شیلف میں انہوں نے بتایا ہے کہ چیپ ایڈیشنز پڑے ہوئے ہیں ڈیٹیکٹیو ناولس کے، یعنی کہ جاسوسی ناولوں کے. وہ ان چیزوں کو پڑھنا زیادہ پسند کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نا جب کلاسک کتابیں پڑھتا ہے شام کو کوشش کرتا ہے رات کو پڑھنے کی، تو وہ اس کو زیادہ لطف اندوز نہیں ہوتا ان سے. اور پھر وہ کیا کہتا ہے ڈیٹیکٹیو ناولس پڑھنے شروع کر دیتا ہے جو بڑے تھرڈ کلاس قسم کے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں. تو جب وہ تھرڈ کلاس قسم کے ناولس پڑھتا ہے تو اس کے کچھ مین کریکٹرز ہیں جو اس کو بڑا اٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے بڑی امیوزمنٹ کا باعث بنتے ہیں. پھر اس میں ایک اور چیز بتائی گئی ہے کہ وہاں پر ایک ٹائمز میگزین ہے جو کہ وہاں پر آتا ہے، اس کے روم میں ہوتا ہے، وہ اس کی بھی کوشش کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، لیکن کیونکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، پہلے چیپٹر سے یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیونکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کو اب نیند زیادہ آتی ہے، غنودگی چاہی رہتی ہے، تو وہ تھوڑا سا ابھی کوئی نیوز پیپر یا میگزین وغیرہ پڑھتا ہے تو وہ اس کو نیند آ جاتی ہے اور وہ رکھ کے سو جاتا ہے. تو پھر وہ مسز وکٹ سے اپنی پرانی باتیں شیئر کرتا ہے، اپنے لطف اندوز ہوئے لمحات کے بارے میں بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو اس کے پرانے واقعات ہیں، جو نئے اسٹوڈنٹس سے ملنے آئے ان سے ان کے ریلیٹیوز کے بارے میں پتہ چلا، وہ ساری کی ساری باتیں مسز وکٹ سے شیئر کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے جو اپنا روم ہے اپنے ذوق کے حساب سے وہاں پر سجایا ہوا ہے، اس کی پسند کی ہر چیز وہاں پر ہے، اسی لیے اس روم کو وہ اس کے لیے کمفرٹیبل روم کہا گیا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو مسٹر چپس ہے جب سو جاتا ہے اور جب وہ لوگ اٹھ کر جانے لگتے ہیں تو بعض لوگ اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب سی بات کہتے ہیں کہ وہ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اس کی ہاسپٹیلٹی سے خوش بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک دفعہ اس نے کسی کو جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب وہ جا رہے تھے کہ یہ اچھا شخص ہے، یہ ایک ٹپیکل بیچلر ہے. جب انہوں نے اس کے بارے میں یہ بات کہی تو یہ بات کافی حد تک غلط تھی، کیونکہ مخصوص کنوارا یا ایک ٹپیکل کنوارا یہ جو بات تھی یہ کافی حد تک غلط تھی، کیونکہ مسٹر چپس بالکل بھی ایک بیچلر نہیں تھا، کنوارا نہیں تھا. اس نے شادی کی تھی، اگرچہ یہ شادی جو ہے بہت عرصہ پہلے ہوئی تھی اور کچھ زیادہ دیر تک نہیں رہی تھی کیونکہ اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس لیے بروک فیلڈ کے نئے آنے والے عملے میں سے کسی کو بھی اس کی بیوی کے بارے میں پتہ نہیں تھا اور یاد نہیں تھا. ٹھیک ہے.
تو اب یہ چیپٹر یہاں پہ اسٹوری ختم ہوا ہے، تو اس کی اسٹوری جو ہے آگے جو فردر چلے گی چیپٹر نمبر 4 میں وہ اسی بات پہ ڈسکشن ہوگی، کیونکہ جب انہوں نے یہ بات کہی، مسٹر چپس نے یہ بات سنی، تو آگے اس کی جو میموریز ہیں وہ اس طرف چلی جائیں گی کہ مسٹر چپس جو ہے وہ اپنی بیوی کو یاد کرے گا، اور وہاں پہ ہمیں سارا پتہ چلے گا کہ کیا سین تھا جب اس کی شادی ہوئی اور کیا کیا حالات رہے۔ تو آج کا چیپٹر یہاں پہ ختم ہوا، چیپٹر نمبر 3۔ آپ کا ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے سارے پوائنٹس کو ملا کر اور کوشش کرنی ہے کہ آپ ایک سمری لکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کی خود سمری بنائیں۔ ایک جب سمری بنا لیں گے تو اس کے سارے کوسچنس کے آنسرز جو ہیں آپ کو ایزیلی مل جائیں گے۔ مین پوائنٹس میں نے آپ کو دے دیے ہیں، آپ اس کی سمری بنا لیں۔ اگلے چیپٹر تک کے لیے اللہ حافظ۔